اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ، بمیثاقہم، قرار لینے کے واسطے، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے کہا ان کو لا تعدوا فی السبت، زیادتی مت کرو ہفتے کے دن میں، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا قول مضبوط، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور ان کو جو سزا ملی سو ان کے عہد شکنی پر، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے آیتوں کے انکار پر، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور خون کرنے پر پیغمبر علیہ السلام کا ناحق، بغیر حق، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کفر کے سبب سو ایمان نہیں لاتے مگر کم۔ بنی اسرائیل کو جو سزا ملی ان کے عہد شکنی پر، منکر و اللہ کے منکر ہونے پر، اللہ کے آیتوں سے منکر ہونے پر، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرنے پر، بغیر حق کے ناحق قتل کرنے پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ما قبل کی آیات میں بھی یہود کی شرارتوں کا ذکر تھا، اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان پر لعن طعن اور سزا کا بیان ہوا تھا۔ ان آیات میں بھی یہود کے بعض جرائم کی تفصیل مذکور ہے۔ اس کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے باطل خیال کی تردید کی گئی ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ لوگ جو دعویٰ ہے جس شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کے ہم شکل اور دوسرا شخص تھا، جس کو قتل کر کے یہ لوگ یوں سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے سزائے لعنت و غضب و ذلت و مسخ وغیرہ میں مبتلا کیا، یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، ان کے کفر و انکار کی وجہ سے، احکام الہیہ کے ساتھ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو، جو ان کے نزدیک بھی ناحق تھا، اور ان کے اس مقولے کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب، دل ایسے محفوظ ہیں کہ ان میں مخالف مذہب یعنی اسلام کا اثر نہیں ہوتا، تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ حق تعالیٰ اس پر رد فرماتے ہیں کہ یہ مضبوطی اور پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے۔
کہ حق بات کی ان میں تاثیر نہیں ہوتی، سو ان میں ایمان نہیں مگر قدر قلیل، اور قدر قلیل ایمان مقبول نہیں، بس کافر ہی ٹھہرے۔ اور ہم نے ان کو سزائے لعنت وغیرہ میں ان وجوہ سے بھی مبتلا کیا، یعنی ان کے ایک خاص کفر کی وجہ سے۔ اور وہ کیا خاص کفر تھا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے، جس سے تکذیب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لازم آتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے سے ان کی برات ظاہر فرما چکے ہیں، اور نیز بطور تفاخر کے ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح کو، عیسیٰ بن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، قتل کر دیا، یہ خود عداوت کی دلیل ہے، اور عداوت انبیاء کفر ہے۔ اس دعوے کفر کا اور قتل نبی بھی کفر ہے، اور دعویٰ کفر کا بھی کفر ہے، حالانکہ کفر ہونے کے خود ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی یہود نے ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو یہود کو اشتباہ ہو گیا، اور جو لوگ اہل کتاب میں سے ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، وہ غلط خیال میں مبتلا ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ انہوں نے یعنی یہود نے ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی باتوں پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے یعنی یہود نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا جس کا دعویٰ وہ کرتے ہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، ایک شخص کو ان کا ہم شکل بنا دیا، اور وہ مصلوب و مقتول ہوا، اور یہی سبب ہوا یہود کے اشتباہ کا، اور اس اشتباہ نے اہل کتاب میں اختلاف پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست یعنی قدرت والے، حکمت والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اٹھا لیا، اور یہود کو بوجہ تشبیہ کے پتہ بھی نہیں لگا، اور یہود کو اپنا کذب و بطلان انکار نبوت عیسویہ میں بہت جلد دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وقت نزول آیت سے لے کر کسی زمانے میں کوئی شخص اہل کتاب یعنی یہود میں سے باقی نہ رہے گا، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی اپنے مرنے سے ذرا پہلے، جبکہ عالم برزخ نظر آنے لگتا ہے، ضرور تصدیق کر لے گا، گو اس وقت کی تصدیق نافع نہیں، مگر ظہور بطلان کے لیے تو کافی ہے، تو اس سے اگر اب بھی ایمان لے آئیں تو نافع ہو جائے، اور جب عالم دنیا اور عالم برزخ دونوں ختم ہو چکے گے، یعنی قیامت کے روز وہ عیسیٰ علیہ السلام ان منکرین کے انکار پر گواہی دیں گے۔